السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ دنیا کے ہر آمر کا طریقہ حکومت بھی ایک جیسا تھا، ظلم و بربریت کی داستانیں بھی ہر آمر نے ایک جیسی ہی رقم کی اور سب آمروں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا۔ پروگرام میں اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر کریں گے شام کا، جہاں بشار الاسد کے اقتدار کی رات ہو گئی۔ ناظرین، شام میں باغی جیت گئے ہیں اور باغیوں نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے اور 7 دن کی لڑائی کے بعد اس وقت دمشق پر باغیوں کا قبضہ ہے۔ تحریر الشام کے جنگجو حلب اور حمص کو فتح کرنے کے بعد کسی مزاحمت کے بغیر دمشق میں داخل ہو گئے اور بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بشار الاسد 24 سال شام کے حکمران رہے، جبکہ ان کے والد حافظ الاسد 29 سال۔ آج صبح باغی دمشق میں داخل ہوئے تو سرکاری فوج نے یا تو پسپائی اختیار کر لی یا پھر وہ ان باغیوں کے ساتھ مل گئی۔ باغیوں نے دمشق میں داخل ہوتے ہی ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی پر قبضہ کر لیا، جبکہ وزارت داخلہ کی عمارت بھی باغیوں کے قبضے میں آ گئی۔ فتح کے بعد باغیوں کی جانب سے سرکاری ٹی وی اور دمشق ریڈیو سے ایک پیغام بھی نشر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ باغیوں نے تمام قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ پیغام میں کہا گیا کہ تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے ایک آزاد اور قابل فخر شام زندہ باد۔ باغیوں نے شام کو آزاد قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صدر بشار الاسد شام سے چلے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس وار مانیٹر نے بھی دعویٰ کیا کہ صدر بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر دمشق سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اطلاع نہیں کہ صدر بشار الاسد اس وقت کہاں ہیں۔ ادھر یہ متضاد خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مفرور شامی صدر بشار الاسد کا طیارہ مبینہ طور پر روس جاتے ہوئے ریڈار سے غائب ہو گیا اور وہ فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ شامی دارالحکومت پر باغیوں کے قبضے کے بعد دمشق کے ہزاروں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ شہریوں کی جانب سے اموی اسکوائر پر جشن منایا گیا، شہری نعرے لگاتے شامی فوج کے ٹینکوں پر بھی چڑھ گئے۔ ادھر باغی گروپ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے ایک اہم اعلان بھی کیا اور کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے، جبکہ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے بھی اندیا یہ دیا کہ شامی عوام جس کو بھی چنیں گے وہ اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ شام میں 2011 سے چھڑی خانہ جنگی کے دوران 5 لاکھ لوگ ہلاک اور 60 لاکھ بے گھر ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا صرف ایک ہفتے میں خاتمہ کیسے ہو گیا؟ شام میں ہوا کیا؟ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق ایک ہفتہ قبل شام کے حکمران بشار الاسد کا تختہ الٹنا ناقابل تصور تھا۔ اس وقت باغیوں نے شمال مغربی شام میں ادلب کے گڑھ سے اپنی جارحانہ مہم شروع کی تھی۔ 7 دن کے دوران باغیوں نے پہلے حلب پر قبضہ کیا، جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ باغیوں کو ادلب میں بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جو ہے حما فتح ہوا اور ایک روز پہلے حمص جیسا اہم شہر بھی باغیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ حلب اور حمص کے بعد دمشق تنہا رہ گیا اور باغی بلا روک ٹوک دارالحکومت میں داخل ہو گئے، جو اسد کی طاقت کا گڑھ تھا۔ BBC رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے مطابق ظاہر تو ایسا ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت محض چند دنوں میں گر گئی، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں اور اس کے پیچھے کئی عوامل شامل ہیں۔ ان عوامل میں ایک عنصر شام میں جاری طویل خانہ جنگی ہے، جس سے بشار الاسد کی فوج کو بہت کمزور کر دیا۔ اس کے علاوہ ماضی میں بشار الاسد روس اور ایران کی مدد سے باغیوں کو کچل کر اپنے دور اقتدار کو وسعت دینے میں کامیاب رہے۔ روس نے اپنی فضائی طاقت استعمال کی، جبکہ ایران نے شام میں اپنے فوجی معاون بھیج۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ نے شام میں تربیت یافتہ جنگجوؤں تعینات کیے، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا اور اپنے تنازعات میں گھرے بشار الاسد کے اتحادیوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ روس اور ایران کی مدد کے بغیر شامی دستے باغیوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ بعض مقامات پر فوجی دستوں نے باغیوں کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ BBC کے مطابق اس سب کے باوجود جتنی جلدی یہ سب ہوا وہ بہت حیران کن ہے۔ ادھر ایران کے اتحادی بشار الاسد کے طویل اقتدار کے خاتمے کے بعد دمشق میں ایرانی سفارت خانے کی عمارت دھماکے سے اڑا دی گئی، جبکہ عراق نے بھی دمشق میں اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا۔ دوسری جانب باغی فورسز کے دمشق میں داخلے کے بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بفر زون میں فوج تعینات کر دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہمارے ساتھ ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ملیحہ صاحبہ۔ ملیحہ صاحبہ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ
اتنی جلدی انفولڈ ہوا ہے یہ پورا سیناریو. بشار الاسد کی حکومت کیا اتنی ہی کمزور تھی کہ 7 دن میں ڈھہ گئی؟ اور یہ باغی کیا تنہا آپریٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ کئی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ان باغیوں پہ، خاص طور پہ ابو الجلالی کے اوپر، گو کہ امریکہ نے $10 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ بھی ہیں. میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پہ جانا چاہیے. اس قسم کی قیاس خرائیاں پہ نہیں جانا چاہیے. اور کنسپریسی تھیریز میں تو میں یقین ہی نہیں رکھتی. جس تیزی سے یہ سارا کچھ ہوا اس کے بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی 50 سال سے زیادہ ایک خاندان ایک ملک پہ حکمرانی کرے تو وہ مقبول تو نہیں ہوتا. صحیح. اور پھر یہ کہ صدر بشار الاسد کا جو دور حکومت تھا وہ بہت ہی، یعنی کہ اس نے بہت ہی بربریت کی اپنے ہی لوگوں پہ. اگر وہ نہ کرتا تو اتنے زیادہ ریفیوجیز تو نہ ہوتے نا. سیریا کے ریفیوجیز ترکی میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں، ہر جگہ وہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور اب دیکھیں واپس بھی جا رہے ہیں. اور پھر جو ایک اور بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسد کے حمایتی ممالک تھے یا گروپس تھے، مثال کے طور پہ حزب اللہ، ایران، روس، ان سب نے حمایت چھوڑ دی اسد کی آخر میں آ کے. حزب اللہ تو پہلے سے کمزور ہو چکا تھا اسرائیل کی وجہ سے. اسرائیل نے اتنے حملے کیے تھے حزب اللہ پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی حمایت ہی ختم ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے اور آپ ملک کے اندر بھی مقبول نہیں رہتے تو پھر تو ہمیں اتنا بھی حیران نہیں ہونا چاہیے ان ڈیولپمنٹ سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک سائزمک جیو پولیٹیکل ایونٹ تھا. یہ ایک سیاسی زلزلے سے کم نہیں تھا. اور جو سیاسی میپ ہے، جو سیاسی نقشہ ہے مشرق وسطی کا، وہ تبدیل ہو جائے گا. مڈل ایسٹ میں جو بیلنس آف پاور ہے، جو فوجی اور سیاسی قوت کا توازن ہے. اچھا لیکن ملیح صاحب میں اگر عرض کروں آپ کو انٹرپٹ کر کے، یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ہم شور آپ نے وہ ٹکرز اور خبریں پڑھی ہوں گی کہ نیتن یاہو بہت ہی خوشائند بیانات دے رہے ہیں آفٹر دا فال آف اسد رجیم. یعنی وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا مثبت عمل ہوا ہے. اب ایک ایسا آدمی جو کہ غزہ میں اتنے مظالم ڈھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شامی جو عوام ہے ان پر کسی ظلم کا سایہ اٹھ گیا ہے اور باغی جو ہے وہ بھی باغی جو ہے وہ جیت گئے ہیں. وہ جشن منا رہے ہیں اسرائیلی اس رجیم کے چلے جانے پہ. تو اس کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو خوش ہوں گے اس چیز سے، اس لیے کہ اس ڈیولپمنٹ سے، جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جس میں کہ ایران، حزب اللہ، حماس، یہ سب کمزور ہیں. یہ اسرائیل کی جنگ سے کمزور ہو چکے ہیں. ایران کا میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمزور ہے، لیکن ایران پہ بھی پریشر تو بہت آیا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ سیریا ہی کے ذریعے ایران اسلحہ بھیجتا تھا حزب اللہ کو، تو اگر وہ رجیم ہی چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے اسرائیل تو خوش ہوگا. اس لیے اسرائیل نے حملے بھی شروع کیے. اچھا لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جی وہ بفر زون میں پہنچ بھی چکا ہے. لیکن یہ جو ایک محبت بھرے پیغامات تھے، یہ جو کمانڈر ہیں محمد الجبالی، یہ میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کا اخبار کا جو پنہ ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. Syrian rebel commander urges Israel to support uprising, strike Iran-backed forces. In interview with TOI, Times of Israel, a Free Syrian Army officer expresses hope for friendly relations with Jewish state, warns of Iranian militias propping up Assad. They will come for Israel too. اب یہ خبر جو ہے میں تاریخ میں بتا دیتا ہوں، 6 دسمبر کی خبر. یہ بالکل فیک نیوز ہے، یہ فضول بات ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو یہ دنیا میں ہیڈ لائنز ہو رہی ہوتی. تو ایک اخبار سے پتہ نہیں کہاں سے یہ آپ نے خبر نکال کے دیکھیں. آپ کو فوکس حقیقت پہ کرنا چاہیے. ٹائمز آف اسرائیل، یہ فیک نیوز پہ مت جائیں آپ. فیک نیوز پہ مت جائیں آپ. آپ دیکھیں کہ حیات تحریر الشام کے جو لیڈر ہیں جلانی، جس کا آپ نے مینشن کیا، ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے قبضہ کرنے کے بعد ڈماسکس میں، ان میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شام سیریا میں ایک جمہوری اور آزاد ریاست قائم ہو. اور اس نے
بہت ساری وہ بھی چیزیں دہرائی جو کہ پچھلے چند سالوں میں جبکہ ان کی موومنٹ اسٹرگل جاری تھی انہوں نے کہیں. اب وہاں پر انتظار ہو رہا ہے ڈمیسکس میں کہ ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ کا انتظار ہو رہا ہے اس وقت. اوکے تو ملیحہ صاحبہ کیا ان صاحب پہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تحریر الشام واز اے سپلنٹر گروپ آف القاعدہ ونس اور ان کے آئیسس سے بھی تعلقات تھے اور ان پہ باؤنٹی بھی تھی یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے محمد الجبالی پر, تو اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ویسٹ ویلکم کرے گا اس رجیم چینج کو ہیڈڈ بائی محمد الجبالی جن پہ باؤنٹی بھی تھی؟ وہ ابھی بھی باؤنٹی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی تنظیم کا تعلق رہا ہے القاعدہ سے, لیکن پھر وہ اس سے الگ بھی ہو گئے اور ریسنٹ ایئرز میں انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کو ری برانڈ کیا, اس کو نئے سرے سے تشکیل کی اور یہ کلیئر کیا کہ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یا آئسل سے یا القاعدہ سے. لیکن ان کی جو تنظیم ہے حیات تحریر الشام HTS, وہ ابھی بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہو چکی ہے UN کی طرف سے, US کی طرف سے اور ممالک کی طرف سے بھی. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ کس قسم کی عبوری حکومت بنتی ہے, اس کی کیا شکل ہوتی ہے, اس کے کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کے ایمز کیا ہوتے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا ان کے ساتھ کیسے انگیج کرے گی اس نئی حکومت سے. دیکھیں اس آرگنائزیشن کو اور اس اسٹرگل کو ٹرکی کی پوری حمایت تھی, تو یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ٹرکی کا مشرق وسطیٰ پہ انفلوئنس اب بڑھ جائے گا. بالکل, بہت اہم پوائنٹ اٹھایا آپ نے ملیحہ صاحبہ, انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ناظرین آج شام پر باغیوں کا قبضہ ہے جس کا خاندان 50 سال تک حکومت کرتا رہا, جس کا تختہ الٹنا ناقابل تصور تھا, آج وہی بشار الاسد ملک سے فرار. جو انجام آج بشار الاسد کا ہوا, یہی انجام تاریخ میں ہر عامر کا ہوا ہے. سب کی کہانیاں ایک سی ہیں, ظلم کی داستانیں بھی ایک جیسی ہیں اور انجام بھی ایک جیسا. ہر عامر نے ظلم سے اپنے اقتدار کو دوام بخشا, استحکام دینے کی کوشش کی, لیکن ایک روز ناکام ہوا اور بھیانک انجام سے دوچار ہوا. بشار الاسد نے اپنے عوام کو کچلا, انسانی حقوق پامال کیے, سیاسی مخالفین کے لیے زمین تنگ کی اور جنگی جرائم کا بھی ارتکاب کیا. جب 2011 میں شامی عوام نے بشار الاسد حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا تو یہ احتجاج کچلنے کے لیے بشار الاسد نے بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق صرف مارچ 2011 سے لے کر اگست 2011 تک 1600 افراد قتل کیے گئے. پھر جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو اسے کچلنے کے لیے کیمیائی ہتھیار تک استعمال ہوئے. ایک رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2013 کو کیے گئے حملے میں سیرین گیس بھی استعمال کی گئی. اس قدر خطرناک گیس ہے کہ اسے کوئی سونگھ لے یا یہ گیس صرف جلد کو چھو لے, اسکن کو چھو لے تو غدود اور پٹھوں کے درمیان اعصابی سیال کو معطل کر دیتی ہے. اس کے نتیجے میں ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور بے تحاشا پسینہ آتا ہے, چکر آتے, قے آتی ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. گیس سے متاثرہ فرد پر پاگل پن کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور آخرکار وہ مر جاتا ہے. رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2013 کو بشار الاسد نے سیرین گیس کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں 1429 شہری جاں بحق ہوئے, جن میں 426 بچے تھے. جب بشار الاسد باغیوں کے خلاف حملے کر رہے تھے تو اسپتالوں, سکولوں اور مکانوں پر بھی بمباری کی جس سے ہزاروں افراد, مرد, عورتیں, بچے جان سے گئے. مخالفین کو غائب کر دینا, لاپتہ کر دینا بھی بشار الاسد کی حکمت عملی تھی. شامی نیٹ ورک برائے انسانی حقوق کی رپورٹ کے مطابق 13 سال میں 1,11,000 شامی شہریوں کو جبری لاپتہ کیا گیا. ایک لڑکا جو 18 سال کی عمر میں شام کی جیل میں ڈالا گیا وہ آج 57 سال کی عمر میں رہا ہو. بشار الاسد کے ظلم نے شام میں ایک انسانی بحران کو جنم دیا, لیکن یہ بربریت بھی ان کی حکومت کو نہ بچا سکی اور ایک دن ان کے اقتدار کا سورج آخرکار غروب ہو ہی گیا. حسنی مبارک کی آمریت بھی 1981 سے لے کر 2011 تک مصر پر مسلط رہی. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق ان کے دور حکومت میں آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی گئی, سیاسی جماعت بنانے یہاں تک کہ کوئی ٹریڈ یونین تک بنانے کے راستے میں دشواریاں ڈالی گئی. اقلیتوں پر مظالم روا رکھے گئے, صحافیوں اور سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا, ملک کو پولیس سٹیٹ بنا کر رکھ دیا گیا. پولیس کے ذریعے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اقوام متحدہ کی کمیٹی
کمیٹی برائے انسداد تشدد نے رپورٹ جاری کی۔ اس کے مطابق حسنی مبارک تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جاری کردہ رپورٹ کی سرخی تھی، اس پر تشدد کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اعتراف جرم نہ کر لے۔ اس رپورٹ کے مطابق مخالفین کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے، یہاں تک کہ متاثرہ شخص یا اس کے اہل خانہ سے جنسی زیادتی کرنے کی دھمکی بھی دی جاتی۔ حسنی مبارک دور میں میڈیا پر بھی سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں پر حملے کیے گئے، انہیں اغوا کیا گیا، غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا، لیکن پھر ایک روز مصر کے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید جبر برداشت نہیں کریں گے۔ وہ عامر حسنی مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عامر نے ان مظاہرین سے نمٹنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو وہ 30 سال سے اختیار کر رہے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 840 مظاہرین قتل کیے گئے، 6500 زخمی کیے گئے، لیکن پھر یہ عامر عوام کے سامنے ہار گیا، اپنی حکومت سے دستبردار ہوا اور مقدمات کا سامنا بھی کیا۔ علی عبداللہ صالح 1978 سے لے کر 2012 تک یمن میں برسر اقتدار رہے۔ ایک روز عوام ان کی آمریت سے بھی تنگ آ گئے۔ جب ان کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو انہوں نے بھی مظاہرین کے خلاف طاقت اور گولی کا استعمال کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق یمن میں مظاہرین پر ٹینک اور بلڈوزرز چڑھا دیے گئے، انہیں براہ راست گولیاں ماری گئیں۔ وہ بچے جن کا مظاہروں یا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ بچے بھی ان گولیوں کا نشانہ بنے۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں قید کیا گیا، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا۔ علی عبداللہ صالح کی حکومت میں جبری گمشدگیاں معمول تھی، لوگوں کو پکڑ لیا جاتا اور کسی عدالتی عمل تک ان کی رسائی روک دی جاتی، لیکن پھر علی عبداللہ صالح بھی عوامی احتجاج کا سامنا نہ کر سکے اور اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صدام حسین نے 1979 میں عراق کی حکومت سنبھالی تھی۔ انہوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی، دہشت اور تشدد سے عراقی معاشرے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، اپنے مخالفین کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اہل عراق نے جبر، قتل، تشدد اور ناانصافی کا سامنا کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق صدام حسین کے مظالم کی فہرست میں کردوں کے خلاف آپریشن شامل ہے۔ اس آپریشن میں ہزاروں کرد شہری، عورتیں، بچے شہید کیے گئے، ان کے گاؤں تباہ کیے گئے۔ اس آپریشن میں صدام حسین نے کیمیائی ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا۔ 1991 میں صدام حسین کے خلاف بغاوت کی گئی تو انہوں نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے انتہائی بے دردی سے کام لیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق رہائشی عمارات پر بے دریغ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ہزاروں غیر مسلح بے گناہ شہری قتل ہوئے۔ نوجوان افراد کو گولیوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، گھروں میں اور اسپتالوں میں مارا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق صرف شک کی بنیاد پر ہی قتل عام کیا گیا۔ شہروں سے بھاگنے والے غیر مسلح شہریوں پر ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی گئی۔ صدام حسین کے سیاسی مخالف بھی ان کے ظلم کا شکار رہے۔ سیاسی مخالفین، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا، اذیت دی گئی۔ 7000 سے زیادہ افراد لاپتہ کیے گئے۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے بارے میں سوال کیا جاتا تو صدام حکومت جواب دیتی کہ وہ تو کویت میں ہے۔ اقوام متحدہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ رپورٹ تیار کرنے والوں کی ملاقات ایسے افراد سے بھی ہوئی سزا کے طور پر جن کے کان کاٹ دیے گئے تھے، اور ایسی اجتماعی قبروں کا بھی علم ہوا جہاں دفنائے گئے افراد کے نام نہیں، بس نمبرز درج تھے۔ عراقی عوام پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین نے بین الاقوامی سطح پر بھی جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو ہزاروں کویتی شہریوں کو کوئی مقدمہ چلائے بغیر حراست میں رکھا گیا۔ حراست کے دوران تشدد کیا گیا، بچوں سمیت کتنے ہی بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا۔ 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج نے عراق پر حملہ کیا تو صدام کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور وہ پھر پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد بھی جمہوری رہنما تھیں، لیکن غیر جمہوری جبری رویے اختیار کر کے آمر بن چکی تھیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش پر 15 سال حکومت کی۔ جب ان کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو انہوں نے بھی دیگر آمروں کی طرح طاقت اور گولی سے مظاہرین کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ پرتشدد مظاہروں میں 100 افراد کی جان لی گئی۔ تب شیخ حسینہ واجد کو احساس ہوا کہ ان کا سیاسی وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک روز ڈھاکہ میں ہزاروں مظاہرین نے حسینہ واجد کے محل کا رخ کیا اور ان کے اقتدار کا سورج بجھا دیا۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے بھی منتخب حکومت کا تختہ الٹا۔
ایک آمر کے طور پر حکومت کی، اپنے سیاسی مخالفین کو خاموش کرایا، عدلیہ کو تابع کیا، طاقت کے اظہار کے لیے مکے لہرائے، لیکن پھر ایک جج کے حرف انکار سے پرویز مشرف کے خلاف وکلا کی تحریک شروع ہوئی۔ یوں ان کا اقتدار ڈگمگا گیا اور وہ عہدہ چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ پھر انہوں نے پاکستان میں دوبارہ سیاسی کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مختصر وقت کے بعد ہی دوبارہ بیرون ملک چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ یہ تو ہم نے حالیہ تاریخ کے صرف چند واقعات بتائے ہیں ناظرین۔ آمرانہ مزاج رکھنے والے افراد ہوں یا پھر حکومتیں، ان کے مقدر میں زوال ازل سے لکھا جا چکا ہے، مگر کبھی وہ توشہ دیوار پڑھنے میں دیر کر دیتے ہیں اور کبھی سمجھنے میں۔ جب انہیں سمجھ آتی ہے تب ذلت اور زوال کا نکارہ ان کی رخصت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور ان کے دامن میں افسوس کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ناظرین، ظلم کی رات کتنی گہری ہو، سحر کا اجالا پھوٹ کر رہتا ہے۔ آمروں کی اقتدار پر گرفت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ڈھیلی پڑ ہی جاتی۔ ظلم کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں چھٹ کر ہی رہتے ہیں۔ پھر ایک روز ایسا آتا ہے جب بجلی کڑکڑ کڑکڑ کرتی ہے، جب عرض خدا کے کعبے سے بت اٹھوائے جاتے ہیں، اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جاتے ہیں، تب تاج اچھالے جاتے ہیں، تب تخت گرائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، پاکستانی سیاسی منظرنامے پر اس وقت عجیب و غریب پراسرار دلچسپ خاموشی کے پس منظر میں ہلچل نمایاں ہے۔ سیاست کے اس کھیل میں ہر روز ایک ڈرامائی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ ملک کی سیاست جو قومی مفاہمت اور استحکام کی بجائے سیاسی دشمنی اور تنازعات سے گھری ہوئی ہے، جہاں ہر روز ہر گزرتے لمحے مستحکم پاکستان کی ضامن ہر ریڈ لائن کراس ہوتی رہی۔ سیاسی مفاہمت ہو یا پھر باہمی مصالحت، ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینا، ہر ریڈ لائن، ہر مؤثر حکمت عملی، ہر امید کی کرن، ہر استحکام کی راہ، سبھی کو حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر روند رہی تھیں۔ سیاستدان نفرت اور اناد کے شعلوں کو بجھانے کی بجائے آگ کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی ہو رہی تھی۔ نفرتوں کے الاؤ کو سیاستدانوں کی شعلہ بیانی ایندھن فراہم کر رہی تھی۔ اب اسی تقسیم در تقسیم سیاست میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اب الزام لگانے والے بلائیں لے رہے ہیں، مینڈیٹ کو جعلی کہنے والے مینڈیٹ تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن کو اپوزیشن نہ سمجھنے والے انہیں گلے لگانے کو تیار بیٹھے۔ عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو ہوگی۔ ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو، تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں۔ تقسیم در تقسیم سیاسی منظرنامے میں فیصل وابڈا کی ڈرامائی انٹری خاصی معنی خیز دکھائی دے رہی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا اچانک سے متحرک ہو کر سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کرنا، تحریک انصاف کے حوالے سے نرم گوشہ اختیار کرنا، کیا سبھی فطری ہے؟ فیصل وابڈا کی ملاقاتوں اور تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنے کے دوران بانی تحریک انصاف نے بھی ایک بار پھر مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نیگوسیشن کی جو ہے وہ بنائی ہے اور یہ ہر کسی کا اس کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، جس نے نیگوشیٹنگ جو طاقتیں ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی انتشار کے مکالمے اور مذاکرات کے معدوم ہوتے امکانات میں فیصل وابڈا کی انٹری سے کیا تبدیلی ممکن ہے؟ کیا اسلام آباد کی فضاؤں میں ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے؟ کیا حکومت 8 فروری 2024 کی پوزیشن پر جانے کو تیار ہو گئی یا قومی حکومت کے قیام کی جانب بڑھے گی؟ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف قومی حکومت کے قیام پر اتفاق کرے گی یا ماضی کے مطالبات پر ہی مذاکرات ہوں گے؟ کیا بانی تحریک انصاف قومی حکومت کا حصہ ہوں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ مذاکرات، ڈائیلاگ اور سیاسی جماعتوں کو متحد کرنے کا مشن فیصل وابڈا کا ذاتی منصوبہ ہے یا انہیں حکومت یا مقتدر حلقوں کی جانب سے مینڈیٹ دیا گیا ہے؟ یہی بات پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب ہوں گے اس مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں، میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے۔ علی صاحب بہت شکریہ۔ علی صاحب، یہ فیصل وابڈا ایک تو ایکٹیو ہوئے ہیں اور ایکٹیو ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ سر، پس پردہ کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے یا پس پردہ کسی خوشخبری کی امید رکھی جائے؟ بہت شکریہ علی حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. خواہوں کہ پراپر وقت پہ جوائن نہیں کر سکا. جو سانحہ ڈی چوک کے شہداء ہیں ان میں سے بہت سوں کی دعاؤں پہ میں گیا تھا اور ابھی بھی واپس راستے میں آ رہا ہوں. تو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سیاست ہے، مذاکرات بھی ہو جائیں گے، انشاءاللہ خان صاحب بھی ریلیز ہو جائیں گے، اللہ کرے گا راستہ نکل آئے گا. وارڈا صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی چینج آف ہارٹ ہو کہ جو اتنا ظلم ہوا ہے اس کے بعد اب کوئی راستہ نکلے. لیکن مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جن گھروں سے ابھی میں ہو کے آیا ہوں، جیسے میرا اپنا علاقہ ہے مردان، وہاں صدر علی، اور اسی طرح ایک اور ہیں تاج الدین صاحب ہیں چارسدے میں، اور اس کے آگے پھر میرے ہم نام ہیں محمد علی صاحب، جی وہ بالکل مالکنڈ اور چارسدہ کے بارڈر ایریا میں ہیں. وہاں ان کی جو ہے وہ لاش گئی ہے. ایک جگہ تاج الدین صاحب کے بچوں سے میں ملا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، وہ شہید ہو گئے ہیں. اچھا، آئی گیس کنیکشن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے بار بار. جو آپ نے چینج آف ہارٹ کی بات کی ہے، میرا اگلا سوال بھی یہی ہے. علی صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ چلے ہم کوشش کرتے ہیں فون پہ لے لیجئے، آئی گیس ہو سکتا ہے سگنل کا پرابلم ہوگا، تو بہتر ہے بات مکمل ہو جائے. بات آنا بہت ضروری ہے. اور یہ سوال کہ کیا لگتا ہے تحریک انصاف کو کسی اچھی کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور یہ امید کس بل بوتے پہ ہے؟ کیونکہ فیصل وابڈا کو ایک آئسولیشن میں دیکھتے ہوئے ان کو ایک انڈیویجول نہ سمجھا جائے، صرف ایک شخص کا چینج آف ہارٹ نہ سمجھا جائے. فیصل وابڈا جو ہے اگر وہ اس طرح سے ایک اچھے پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مطلب چھپا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پیغامات کہیں اور سے دیے جا رہے ہیں، یا جن کی نمائندگی، جن کی ترجمانی فیصل وابڈا خود ساختہ ترجمانی میں کہہ رہا ہوں جو کرتے ہیں، کیا وہاں سے یہ پیغامات خان صاحب تک پہنچائے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کل یا پرسوں کی ہی خبر تھی کہ شیخ رشید اور جو ہے وہ بھی ملے جا کے، انہوں نے ملاقات کی. یہ ملاقات بڑی ان ایکسپیکٹڈ ملاقات تھی. خان صاحب سے تو ان کے اپنے آسانی سے نہیں مل سکتے، چاہ جائے کہ شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب ان سے جا کے ملاقات کریں. تو شیخ رشید صاحب بھی خود ساختہ ترجمان رہے ہیں، بہت مقتدر حلقوں کے خود ساختہ ترجمان وہ رہ چکے ہوئے ہیں. تو ان کا جا کے ملنا، ملاقات کرنا، یہ بھی اس کو بھی آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا، یا اس کو ایک ایسا ایونٹ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آئسولیٹڈ ایونٹ ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا پیغام رسانی کا کوئی نیا چینل کھل چکا ہے اور اس پیغام رسانی میں عمران خان بھی لچک دکھائیں گے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی لچک دکھائے گی؟ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ اس سب میں حکومت کہاں ہے؟ اس سب میں حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. کیا حکومت سے بالا تر ہو کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو حکومت کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ اور اگر حکومت کی بات کریں، ہم نے کل ہی اپنے پروگرام میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ حکومت بھی پریشان نظر آتی ہے، کیونکہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جس میں سر فہرست پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایسی سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. مختلف ذریعوں سے یہ بات جو ہے وہ اسلام آباد کی راہداریوں میں، وہاں کے اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شاید راہیں جدا کرنے کا سوچ رہی ہے. تو یہ تمام سوالات وہ ہیں ناظرین جو کہ ابھی حل طلب ہیں، ان کا جواب آنا باقی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو جائے علی محمد خان صاحب سے. تحریک انصاف کا موقف اس پہ آنا بہت ضروری ہے کہ کیا تحریک انصاف ایسے کسی موقع کو اویل کرے گی؟ اگر یہ موقع تحریک انصاف کو دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف اپنے کس کس موقف سے پیچھے ہٹنا پسند کرے گی؟ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر. مجھے اندازہ ہے کہ نیٹ ورک کا پرابلم ہو سکتا ہے، آپ بھی سفر میں ہیں. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چینج آف ہارٹ، جس طرح فیصل وابڈا کا جب میں نے سوال کیا آپ نے کہا چینج آف ہارٹ ہو سکتا ہے. فیصل وابڈا ایک انڈیویجول تو نہیں ہے سر، وہ اکثر خود ساختہ ترجمانی کرتے آئے ہیں مقتدر حلقوں کی، اور اس ترجمانی میں انہوں نے کئی دفعہ پیغام پہنچایا، جو پیغام پہنچایا وہ ہو کر رہا. تو یہ جو چینج آف ہارٹ ہے یہ شخص کا ہے یا پورے ادارے کا؟ دیکھیں علی اظہر صاحب، میری بات بیچ میں رک گئی. میں عرضی کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ معاملہ بہتری کی طرف جائے، اور جانا بھی ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میرا سوال وہی اپنی جگہ رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ جن خاندانوں سے اب میں ہو کے آیا ہوں ان کا مداوع کیا ہے؟ وہ تو ان کے جو والدین ہیں وہ تو یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ جو نوجوان ہیں
یہ کوئی بارڈر پہ دشمن کی گولی کا تو شکار نہیں ہوئے، یہ تو اسلام آباد میں اپنوں کی گولی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس کا مداوع کیا ہوگا؟ کیا یہ بوجھ شہباز شریف صاحب ڈھو سکیں گے جن کے پہلی کندھوں پہ ماڈل ٹاؤن کا بوجھ ہے؟ تو یہ جو ظلم عظیم ہوا ہے، دیکھیں اس میں ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں سب لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے کیا یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس سے پہلے کوئی بات چیت ہوتی اور خان صاحب کی رہائی اور یہ جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیا جاتا۔ الٹیمیٹلی تو آپ نے بات کرنی ہے، یہ تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا سارے، لیکن اس میں نقصان پاکستانیوں کا ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ اچھا سر، اب میرے سوال کا جواب دے دیں علی صاحب، چینج آف ہارٹ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ ادارے کی طرف سے بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ ایسے سگنلز مل رہے ہیں آپ کو؟ میں نہیں سمجھتا علی حیدر صاحب، کیونکہ جس چیز سے ہم لوگ ابھی گزرے ہیں اور جس طرح لوگ اپنے پیاروں کے لاشیں اور لے کے گئے ہیں اور جس مصیبت سے لے کے گئے ہیں، جو ان کو اپنی باڈیز نہیں مل رہی تھی، تو میں تو ایک طرح سے سختی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ابھی کچھ بیانات کی آپ نے بات کی ہے، اگر مذاکرات کی طرف بات چلی جاتی ہے اور یہ معاملہ کوئی پولیٹیکل سولوشن کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے نقصان کے بعد بھی اگر کشتی منجدار سے وہ طوفان سے نکل آئے اور راستے پہ چل پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، مذاکرات کس لیول پہ ہوں گے، خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی کا کیا ہوگا، 26 نومبر اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ جو جوڈیشل کمیشن کی ہماری ڈیمانڈ ہے، اب خاص کر مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جو سپریم کورٹ میں ہماری تو پٹیشن مذاکرات پڑی ہے۔ میں اٹھائے جائیں گے نا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا مذاکرات کی طرف بات بڑھی ہے؟ علی حیدر صاحب، ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ موو تو نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کو 4-5 دن تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنجیدہ کوشش ہے۔ حکومت کا علی صاحب کیا لینا دینا ہے اس سب سے؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں سر، what government has to do with it؟ نہیں علی حیدر صاحب، الٹیمیٹلی تو حکومت نے ہی آگے بڑھنا ہے، اور کوئی میں نہیں سمجھتا ادارہ یہ بوجھ اپنے سر اٹھائے گا، کیونکہ سب یہی کہیں گے ان کی طرف سے بھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور حکومت کی مرضی کے بغیر تو کوئی یہاں پہ جو 245 جو نافذ کیا گیا تھا، حکومت نے کیا تھا، تو یہ بوجھ ان کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ جائے اور کہیں کہ ہم نے نہیں کیا۔ یا تو آپ وزیر اعظم ہیں، ذمہ داری اٹھائیں، یا پھر آپ کرسی سے اتر رہے ہیں۔ اگر آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اسلام آباد میں اتنی لاشیں کیوں گری ہیں۔ ٹھیک ہے علی محمد صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔